اس وقت پوری دنیا کے اندر جو گناہوں کا سیلاب ہے اور نت نئے گناہ جس نے امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اگر ایک ایک کر کے ان سارے گناہوں کا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات ختم ہوگی لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ اور چونکہ وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے وقت میں گفتگو پوری بھی کرنا ہے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، تو خواتین اور عورتیں جو سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ کہ جو گناہ پوری دنیا میں جس نے مسلم امہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے، ان میں سے آپ جھوٹ جیسا گناہ لے لیں۔ جھوٹ کا وبال کیا ہے؟ جھوٹ تو لوگ بول رہے ہیں، جھوٹ گناہ بھی ہے، لیکن جھوٹ کا وبال کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا، یعنی علم نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، علم نہیں ہے اس لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ موسیٰ، اگر میرا کوئی مقرب بندہ بھی میری جھوٹی قسم کھائے گا تو میں اس کی زبان کو جلا کے راکھ کر دوں، اگرچہ اس کے اعمال نیکیوں میں بے شمار ہو، لیکن جھوٹی قسم اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ اور پتہ چلا کہ علم نہیں ہے اس لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ تاش کے پتے لے لیں، جوؤں کے اڈے لے لیں، سود اور بیاج کا کاروبار لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، جو بھی گناہ آپ دیکھیں، اگر لوگوں کو پتہ ہو، یہ سب کو پتہ ہے کہ گناہ ہے، لیکن اس کا وبال کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ گناہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ علم اگر ہو جائے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر علم ہو جائے تو کم سے کم 60% مسلمان گناہوں کے دلدل سے باہر نکل آئیں۔ علم نہ ہونے کے سبب گناہ ہو رہا ہے۔ آئیے اگر پڑھیں ہم کہ احادیث میں کس گناہ کا عذاب کیا ہے، کس گناہ کا وبال کیا ہے، کس گناہ کی تباہی کیا ہے، کس گناہ کی بربادی کیا ہے، تو ہر ایک کو پڑھنے کی بجائے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں گناہ وہاں بربادی، جہاں گناہ وہاں تباہی۔ جب گناہ ہوگا تو روزی چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو عزت چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو وقار چھن جائے گا، جب گناہ ہوگا تو سکون چھن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب گئے، اور گناہوں میں اس لیے ڈوب گئے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہم اس گناہ کے قریب جائیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب نہیں کچھ لڑکیاں، اللہ اکبر، غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ بہت اخبارات کے اندر آ رہا ہے، فیس بک پر بھی بہت لکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بچیوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ اکبر کہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا انجام کیا ہے تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ بھی نہ آتی، بے نقاب بھی نہ آتی، بے حجاب بھی نہ آتی۔ پتہ چلا ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر دوسرے اینگل سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے۔